اب سمجھو، تو انسان کو جو فضیلت جزوی ہے وہ تو اس بیس پہ ہو سکتی ہے، یہ صحت مند ہے، یہ خوبصورت ہے، یہ پٹھان ہے، یہ راجپوت ہے، یہ فلانا ہے، یہ مہاجر ہے، ہر آدمی اپنی قوم پہ فخر کر رہا ہوتا ہے، تو یہ جزوی فضیلت ہے بھائی. ہو گیا، آپ کسی قوم میں غیرت زیادہ ہے، کسی قوم میں سلیقہ زیادہ ہے، کسی قوم میں وفا زیادہ ہے. ہر قوم کی اپنی فضیلت ہوتی ہے. قومیت کی بیس پہ لوگ کہتے ہیں یہ ہماری فضیلت ہے. صحت کی بیس پہ باڈی بلڈر اپنے یہ ڈولے شولے، باڈی بلڈروں کی یہ جو ان کے بازو ہیں یہ ہماری ران کے برابر ہوتے ہیں. پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا کہ یہ ان کی ٹانگ ہے یا ہمارا بازو ہے. اتنے بڑے بڑے ڈولے بنائے ہوئے ہوتے ہیں انہوں نے. جزوی فضیلت ہے ماشاءاللہ. تو یہ سب جزوی فضیلت ہے. تو اب کیا ہے، خوب سمجھو، انسان کو جو کلی فضیلت ہے وہ اس بیس پہ نہیں ہے. کلی فضیلت جس بیس پہ ہے وہ بیس ہے جس بیس پر آپ کو جنت ملے گی. اللہ کہے گا جو جس وجہ سے انسان کو ہم نے فضیلت دی ہے وہ دو چیزیں ہیں، وہ دو چیزیں آپ میں پائی جائیں گی، تو آپ جو مشن اللہ نے دیا تھا نا، آپ اس میں آپ کو فضیلت حاصل ہے. وہ کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انہ کان ظلوما جہولا. بار امانت اللہ نے پہاڑوں پہ پیش کیا، کائنات پہ پیش کیا. اللہ کہتے ہیں سب ڈر گئے، نا نا نا، اے اللہ ہمیں پہاڑ ہے پہاڑ ہی رہنے دے، اے اللہ ہم آسمان ہے آسمان ہی رہنے دے، عالم ارواح میں. اللہ کہتے ہیں جب میں نے انسان پہ یہ بار امانت پیش کیا تو انسان نے اس بار امانت کو اپنے کندھوں پہ اٹھا لیا. لیکن انہ کان ظلوما جہولا، یہ کانا بمانا سارا ہے. جو صرف نحو کے طلبہ ہیں وہ ان کو پتہ ہے کہ سارا کیا ہوتا ہے اور کانا کیا ہوتا ہے. جہلم والوں کو یہ بھی نہیں پتا ہوگا. خیر، انہ کان ظلوما جہولا، یہ ہو گیا ظلوم بھی اور جہول بھی. کیا مطلب؟ جہول علم سے غافل. بار امانت کیا ہے؟ اللہ کے احکام کو سیکھنا اور اس پر عمل کرنا. اللہ نے کہا یہ کرو یہ مت کرو، اس کو پہلے سیکھتا ہے نا انسان کہ بھئی اللہ مجھ سے چاہتا کیا ہے. اس چاہنے کے جاننے کو دین کا علم کہا جاتا ہے. اس کا بھی اللہ نے ہمیں پابند بنایا کہ دین کا بنیادی علم سیکھو کہ کیا حلال ہے اور کیا حرام، اور پھر اس کے مطابق عمل بھی کرو. اللہ کہتے ہیں انسانوں میں اکثریت نے نہ سیکھا اور نہ اس پر عمل کیا. عمل نہ کرنے کو ظلوم سے تعبیر کیا گیا، ظالم، اور علم نہ سیکھنے کو جہول سے تعبیر کیا گیا، جاہل. اس میں بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ بھی آ گئے، لیکن اللہ ان سب کو کیا کہہ رہا ہے؟ جاہل. کیوں بھائی؟ دنیا میں سفر میں جو چیزیں سفر کے لوازمات میں سے تھیں وہ تو آپ نے جان لی، لیکن جس کام کے لیے سفر کر رہے تھے وہ کام آپ کو پتہ نہیں ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ دیکھو آپ ٹرین میں سفر کر رہے ہیں، 24 گھنٹے کا سفر ہے جو کہ ہوتا 48 گھنٹے میں پورا ہے، پاکستان میں بات کر رہا ہوں. تو اس ٹرین کے سفر کے لیے آپ کو کچھ چیزوں کا علم ہونا ضروری. نمبر 1، ٹکٹ کہاں سے ملے گا، کون سے اسٹیشن پہ گاڑی کو آنا چاہیے، آئے گی نہیں آئے گی وہ تو غلط بات ہے، آنا چاہیے کون سے اسٹیشن پہ گاڑی، ٹھیک ہے. پھر آپ کی بوگی کون سی ہے آپ پڑھنا جانتے ہو، بوگی نمبر. پھر آپ جب وہاں بیٹھو گے تو کھانا کیسا ہونا چاہیے راستے میں، واش روم کا، پھر کہاں کہاں گاڑی رکے گی، یہ ساری چیزوں کا، یا بس میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے، گاڑی میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے. تو ایک ہے وہ علم جو زندگی کا سفر گزارنے کے لیے ضروری ہے. وہ علم کیا ہے؟ ہم جب پیدا ہوتے ہیں تو پیدائش سے لے کے موت تک ہمیں کچھ علوم کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ ہم سوسائٹی میں اس سفر میں اچھے طریقے سے سروائیو کر سکیں. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ سوسائٹی میں اچھے طریقے سے سروائیو کر سکیں. زندگی بھی ایک سفر ہے نا بھائی. دنیا میں آتے ہیں تو تمیز سے زندگی گزر جائے، اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے ضرورت ہوتی ہے ڈاکٹروں کی. بچے کو کھانسی ہو گئی، نزلہ ہو گیا، بخار ہو گیا، آڑا ترشا پیدا ہو گیا، معذور ہو گیا، تو کیا کرنا ہے بھائی؟
میڈیکل سائنس کا علم ہونا چاہیے ہمارے پاس. تو بہت سے بڑے بڑے ماہر چائلڈ اسپیشلسٹ پیدا ہوئے. ٹھیک ہے نا, کیا خیال ہے, ادھر توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ بھی اچھا علم ہے بھائی, زندگی کا سفر گزارنے کے لیے ضروری ہے. پھر کیا ہوا جی, ہم بالغ ہوتے ہیں تو چائلڈ اسپیشلسٹ کی فہرست سے نکل کے جو جنرل فزیشین ہیں, عام ڈاکٹر ہیں, اس میں آ جاتے ہیں. پھر اگر گردے خراب ہوئے تو گردوں کے اسپیشلسٹ بھی ہونے چاہیے, پھیپھڑے خراب ہیں تو پھیپھڑوں کے اسپیشلسٹ بھی ہونے چاہیے, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. یہ سب اس دنیا کے سفر کو ہمارے لیے اچھا بنانے کے لیے ضروری. ہمیں دنیا میں چلنا بھی پھرتا ہے تو ظاہر ہے رہنا پڑتا ہے, تو گھر ہونے چاہیے. پہلے انسان غار بنا کے رہتا تھا, اس کے ایکسپرٹ ہوا کرتے تھے. پھر ترقی کرتے کرتے اب سول انجینئر آ گئے ہیں, NID یونیورسٹی سے فارغ ہوتے ہیں, وہ نقشے بنا کے دیتے ہیں, ایسے بناؤ. پھر مزدوروں کو بلاتے ہیں, کنسٹرکشن کے ماہرین الگ ہوتے ہیں, بزنس کے ماہرین الگ ہوتے ہیں. پھر انسان نے تسخیر کائنات کرنی ہے, اس کائنات کو مسخر کرنا ہے, تو ناسا والوں نے وہ مسخر کرنے کے لیے اپنے سیارے کہاں بھیجے ہوئے ہیں, فضاؤں میں. سورج کے قریب سنا ایک سیارہ پہنچنے والا ہے, آج کل رپورٹ آ رہی ہے. میں بہت شوق سے یہ سائنسی پروگرام دیکھتا ہوں. سنا ہے کہ سورج کی رپورٹیں ہم تک پہنچنے والی ہیں. تو یہ سارا اس دنیا کی ٹریولنگ کو سوٹیبل بنانے کے لیے, سمجھتے ہو. لیکن یہ علم سے انسان کو فضیلت کلی حاصل نہیں ہوتی. خوب سمجھ لو, یہ اچھا علم ہے, ضروری علم ہے, اس کی ضرورت سے انکار نہیں ہے, اس کی ضرورت کا کوئی منکر نہیں ہو سکتا. لیکن یہ جزوی فضیلتیں ہیں کہ میں ڈاکٹر ہوں, میں سائنٹسٹ ہوں, میں پائلٹ ہوں, میں مزدور ہوں, میں فوج میں فلاں آفیسر ہوں, میں سیاستدان ہوں. یہ سب کیا ہیں بولو, ادھر توجہ بھائی. یہ جزوی فضیلتیں ہیں. یہ انسان کی کلی, اگر یہ اصل فضیلت ہوتی تو جنت جہنم اس بیس پہ ملتی کہ جس کے نمبر اچھے آئے وہ جنت میں جائے گا, اور جو چوکیدار تھا وہ جہنم میں جائے گا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ کبھی آپ نے سنا کسی آسمانی کتاب میں یہ کہا ہو کہ جو امتحان میں اچھے نمبروں سے پاس ہو گیا اور اچھی جاب مل گئی وہ جنت میں, اور جس کو اچھی جاب نہیں ملی وہ کہاں جائے گا, جہنم میں. بھائی یہ فضیلتیں ہیں لیکن یہ کلی فضیلت نہیں ہے. قیامت کے دن ہمارے نبی کا مقام حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بلند. موسیٰ علیہ السلام کہہ سکتے ہیں اللہ تو مجھے کوہ طور پہ بلا کے ہم کلام ہوتا تھا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نے کوہ طور پہ نہیں بلایا. اللہ کہیں گے بھائی وہ جزوی فضیلت تھی, وہ میں نے تمہیں دنیا میں دے دی. لیکن جو کلی فضیلت تھی, جو پیغمبروں والا کام تھا, وہ جیسا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ذمہ داری دی اور آپ نے نبھائی اس ذمہ داری کو, ایسی ذمہ داری میں نے آپ کو نہیں دی. ٹھیک ہے, بنی اسرائیل نے آپ کو بہت ٹینشنیں دی ہیں, ان ٹینشنوں کا الگ سے ثواب ملے گا آپ کو, صحیح ہے نا. ان ٹینشنوں اور اس صبر پہ آپ کو الگ سے درجات بھی بلند ہوں گے, ثواب بھی ملے گا, بہت بڑا مقام آپ کا. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہیں جا سکتے. انبیاء میں سب سے بڑا مقام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے, اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا, اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا, اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا. اہل سنت والجماعت کے یہاں یہ 4 ترتیب ہے. اس کے بعد پھر کسی نے کہا نوح علیہ السلام, کسی نے کہا آدم علیہ السلام, وہ ایک الگ بحث ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی فضیلت بھی باقی پیغمبروں پر اس لیے زیادہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کی تکمیل کے لیے اللہ نے جس پیغمبر کی سلیکشن کی ہے وہ عیسیٰ ابن مریم ہے. تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے, کیونکہ نبی کا مشن قرب قیامت میں جب اسلام دنیا میں غالب ہوگا تو یہ کام اللہ کس کے ذریعے لے گا, عیسیٰ ابن مریم کے ذریعے. تو یہ کم فضیلت نہیں ہے, اس کے لیے اللہ نے کسی اور پیغمبر کا انتخاب نہیں کیا. خیر جی, تو انسان کو جو کلی فضیلت حاصل ہے وہ علم کہ اللہ کے احکام سیکھے اور پھر اس پر عمل کرے. تو جو اس میں پورا اترے گا انسانیت میں سب سے افضل وہ ہوگا. اور یہ اللہ کے علم کا مطلب عالم بننا, مفتی بننا نہیں ہے. یہ تو قرآن نے کہا کہ کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے جو دین کے علم میں ایکسپرٹ ہوں. اگر اللہ یہ کہتا تھا سارے عالم مفسر بنے تو پھر دنیا کا کام کون کرے گا بھائی, کیونکہ دنیا مسافر خانہ ہے, اس میں بھی تو ہم نے رہنا تو ہے نا, بہرحال یہاں سے جانا ہے لیکن فوراً تھوڑی چلے جانا ہے. اگر پتہ چل جاتا کل قیامت آئے گی اور کل ہی ہم سب نے یہاں سے نکل لینا ہے, پھر یہ سارے کالج والج ختم کرو, بند کرو, کیا خیال ہے بھائی. لیکن رہنا تو تھوڑے دن تو رہنا ہے نا, تو اس کے لیے پھر کمانا بھی ہے, اس کے لیے ہمیں ڈاکٹر بھی چاہیے, اس کے لیے ہمیں انجینئر بھی چاہیے, اس کے لیے ہمیں بہت کچھ چاہیے, بچے بھی چاہیے ہمیں. اس کے لیے ہم ہر چیز کو مان رہے ہیں, سب کچھ چاہیے, لیکن فیملی پلاننگ والوں کا بچے نہیں چاہیے. بھائی غلط ہے. جیسے دنیا میں صحیح زندگی گزارنے کے لیے
آپ کو صرف میڈیکل سائنس کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو نیچرل لائف کی ضرورت ہے. اس نیچرل لائف میں بیوی بچے سر فہرست ہیں. اگر بیوی بچے نہیں ہوں گے